انقرہ اردو اسٹوڈیو سے ڈاکٹر فرقان حمید کا آپ کو سلام پہنچے۔ صدر رجب طیب ایردوان امن کے سفیر، غزہ کے لیے ترکیے اور عالم اسلام کی آواز۔ جب غزہ کی فضائیں آگ اور خون میں لپٹی ہوئی تھیں، جب معصوم بچوں کی چیخیں آسمانوں تک گونج رہی تھیں، جب دنیا کی طاقتیں خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی، تب ایک ملک، ایک رہنما اور ایک آواز عدل، انسانیت اور امن کے حق میں بلند ہوئی۔ وہ آواز تھی رجب طیب ایردوان کی، اور ملک تھا ترکیے۔ صدر رجب طیب ایردوان رضا میں مختلف سماجی تنظیموں کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہتے ہیں، ترکیے اپنے ترک صدی کے اہداف کی جانب پوری اعتماد قدموں سے بڑھ رہا ہے۔ آج ہمارا وطن دفاعی صنعت سمیت کئی شعبوں میں دنیا کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ہم اپنی تاریخ کے ایک عظیم موڑ پر کھڑے ہیں۔ تعلیم، معیشت، ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹ اور خارجہ پالیسی، ہر میدان میں ترکی تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ ایردوان کہتے ہیں، ہم ایک ایسے ترکی کی تعمیر کر رہے ہیں جو خود پر اعتماد رکھتا ہے، جس کی بات دنیا میں وزن رکھتی ہے۔ اسی دوران جب غزہ کی دھرتی ظلم و بربریت کا شکار تھی، ترکی بھلا کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ انقرہ کے ایوانوں سے لے کر عالمی سفارتی فورمز تک ایک مسلسل جد و جہد جاری رہی، امن کے لیے، انصاف کے لیے اور انسانیت کے لیے۔ جب رضا کے اجتماع میں نعرہ بلند ہوا، رئیس رئیس ہمیں غزہ لے چلو، تو صدر ایردوان نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے میں خود غزہ جاؤں گا اور پھر اس کے بعد آپ سب۔ یہ جملہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا، یہ دلوں کو سکون دینے والی ایک امید بھی تھی۔ صدر ایردوان نے یاد دلایا کہ ہماری شمولیت سے ہونے والے مذاکرات میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی طے پائی ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ منصفانہ امن میں کوئی شکست خوردہ نہیں ہوتا۔ ترکی نے اس امن عمل میں فعال اور فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ اپنی انٹیلیجنس، سفارتکاری اور اصولی موقف کے ساتھ دنیا کے رہنما صدر ایردوان کی کوششوں کے متعارف ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک نے کہا، ایردوان نے ذاتی دلچسپی لی اور شاندار کردار ادا کیا۔ یہ ترکی کی اخلاقی قوت اور سفارتی وقار کی جیت تھی۔ ایردوان نے اسرائیل کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ اب اس معاہدے سے ہرگز واپسی ممکن نہیں۔ اسرائیل حکومت کو اپنے دستخط کی پاسداری کرنا ہوگی۔ انسانی امداد کے راستوں میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اسی لمحے ترکی کے امدادی قافلے رواں دواں تھے غزہ کی جانب، ادویات، خوراک اور انسانیت کے پیغام کے ساتھ۔ ایردوان نے کہا، ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اگر ہمیں ان مظلوموں کی دعائیں مل جائیں تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ غزہ کے یتیموں کی مسکراہٹ، ان کی ماؤں کی دعا اور ترکی کے عوام کی یکجہتی، یہ سب ایک امت کے احساسات کا مظہر ہے۔ صدر ایردوان نے کہا، ترکی صرف ترکی نہیں ہے، اسے 783,000 مربع کلومیٹر میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ساکھ، طاقت اور اثر اپنی سرحدوں سے کہیں بہت آگے ہے۔ یہ وہی فلسفہ ہے جو ترکی کو انسانیت کی قیادت کی راہ پر گامزن کرتا دکھائی دیتا ہے۔ آج جب غزہ میں پہلی بار 2 برس بعد چہروں پر معمولی مسکراہٹیں ابھر رہی ہیں، جب جنگ بندی کے بعد سکون کی پہلی سانس محسوس ہو رہی ہے، تو اس امن کے پیچھے ایک ملت کی دعا، ایک رہنما کا عزم اور ایک ملک کی قربانی ہے۔ یہ ترکی کی صدی ہے، امن، انصاف اور انسانیت کی صدی، اور صدی کے سفیر ہیں
رجب طیب ایردوان۔ ترکیے عالم اسلام، امن، وقار اور انسانیت اور مظلومیت کی علامت ہیں رجب طیب ایردوان اور ترکیے۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو انقرہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔